بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینی اور چیونٹی، زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا بغیر شک کے آج آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ چینی اور چیونٹی کے بارے میں ایک ایسی خاص ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا ایسا کام ہو جو ابھی تک پورا نہ ہو رہا ہو، تو آج آپ لوگوں نے اس عمل کو بڑے غور سے سن کے کر لینا ہے۔ بغیر شک کیے آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا جہاں کا جتنا بھی بڑے سے بڑا اٹکا ہوا کام ہوگا، جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ناممکن ہے، کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، میری اتنی زندگی گزر گئی، ابھی تک میرا کام ممکن میں نہیں بدلا، تو اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ ننھی منی مخلوق جو ہے آپ کے لیے دعا کرے گی، خوش ہوگی۔ جب آپ یہ عمل پورا کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسے ان چیونٹیوں کی دعاؤں سے آپ کا ہر وہ بگڑا ہوا کام، ہر وہ اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا جو آج تک پورا نہ ہو سکا ہو۔ چیونٹی جو ہے یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، آج کل تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے پائی جاتی ہے۔ چیونٹیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ بلندی سے گرنے کے بعد دوبارہ اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو ایک رہنما کی طرح بناتی ہیں۔ جب بھی انسان مایوس ہونے لگتا ہے، جس طرح آج میرے بھائی بہن مایوس ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ناکامیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھایا جاتا ہے، اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے چیونٹیوں کی مثال دے کر کہ کس طرح یہ پہاڑ پر چڑھتی ہیں، دیواروں پر چڑھتی ہیں، تو چڑھتے چڑھتے گر جاتی ہیں۔ بار بار ان کا گرنا، پھر بار بار اوپر چڑھنا، کبھی وہ اوپر چڑھتی ہے، کبھی نیچے گرتی ہے، یعنی ہمت نہیں ہارتی۔ جب بھی آپ ناکام ہو رہے ہوں، مایوس ہو رہے ہوں، نا امید ہو رہے ہوں، تو ایک چیونٹی کو دیکھ لیا کریں، ایک چیونٹی کو اپنی زندگی میں لے آیا کریں کہ جس طرح وہ بار بار ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد آخرکار ایک بار وہ ہمت کر کے کامیاب ہو جاتی ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی، کبھی پریشان نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے نماز ادا کر کے مدد مانگنی ہے، صبر کر کے مدد مانگنی ہے۔ ایک چیونٹی ننھی سی مخلوق ہمت نہیں ہار سکتی، ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم کیوں ہمت ہاریں گے؟ انشاءاللہ ہم بھی بار بار ناکامیوں کا مقابلہ کر کے ایک مرتبہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ چیونٹی جو ہوتی ہے ان کے کان نہیں ہوتے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ خوراک کو ذخیرہ کرتی ہیں جس طرح انسان خوراک کو ذخیرہ کرتے ہیں، ان کے کان نہیں ہوتے، وہ زمین کی ہلچل محسوس کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیاں ہمیشہ ایک لائن میں حرکت کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام چیونٹیاں ایک مایع خارج کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے آخری چیونٹی ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے۔ چیونٹیوں کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت زیادہ ہیں۔ یہ بہت ذہین ہوتی ہے، یہ اپنے نظم و ضبط کی بہت زیادہ پابند ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا انسان اتنا پابند نہیں ہوگا جتنی یہ پابند ہوتی ہے۔ چیونٹی کے بارے میں آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ نے بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سن لینا ہے۔ چیونٹیوں کو نا میٹھی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، چینی بہت پسند ہوتی ہے، میٹھا بہت پسند ہوتا ہے، آٹا بہت پسند ہوتا ہے، چاول کے دانے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں، ایک چیونٹی کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، ننھی سی مخلوق کے ساتھ کر کے دیکھ لیں، آپ کا ہر بگڑا ہوا اٹکا ہوا کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ چاول کے آٹے میں چینی ملا کر پاؤڈر بنا لیتے ہیں اور چیونٹیوں کو کھلاتے ہیں، وہ ہر طرح کی بندی سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ ہر طرح کی بدبختی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کتنی ہی نحوست آ چکی ہو، نا اتفاقیاں آ چکی ہوں، آپ نے چاول کے آٹے میں چینی ملا کر اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے اور جہاں پر چیونٹیاں ہوں وہاں پر اس کو ڈال دینا ہے، راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اگر آپ کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے، زندگی میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، کوئی بھی کام حل نہیں ہو پاتا، آپ کی ترقی میں، آپ کے اوپر بڑھنے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ چیونٹیوں کو ناریل بھی پسند ہوتا ہے، سوکھا ہوا ناریل کھوپڑا گری لے لیں، اس کا پاؤڈر بھی بنا سکتے ہیں، یا اس کو کچل کر اس کو تھوڑا تھوڑا باریک کر کے پاؤڈر سا بنا لیں،
اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی منفی خیالات، ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ خود کو بہت زیادہ خوش محسوس کریں گے۔ آپ کے چہرے کی رونق بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر چیونٹیوں کو کھلائیں، آپ کے کام میں اتنے موقع پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چیونٹیوں کو بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر کھلا دیتے ہیں، آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایسے وسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو ایسی جگہ سے کام ملنا شروع ہو جائے گا کہ اگر آپ فارغ گھر میں رہتے ہیں تو آج کے بعد آپ فارغ نہیں رہیں گے۔ نوکری کی تلاش ہے، ملازمت کی تلاش ہے، اس عمل کو کر کے دیکھ لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ میں اللہ کی ننھی سی مخلوق کو کھلا رہا ہوں، ان کے بدلے اللہ پاک ان کی خوشی سے اللہ پاک میرا فلاں مقصد پورا کر دے، آپ کا فلاں مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات جگنی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا قرض چڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا قرض اتر جائے تو وہ سارے کا سارا آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں چینی کا، اس میں آپ لوگوں نے ایک عمل پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹے میں چینی ملا کر دے سکتے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا کر، اس کے بعد بادام کے پاؤڈر میں چینی ملا کر دے سکتے ہیں، اس کے بعد ویسے بھی چینی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پاؤڈر وغیرہ نہ ملے تو ویسے ہی چینی ڈال دیں، وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک عمل پڑھنا ہے، ضرور پڑھ لینا ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس عمل کو پڑھ لیں، اور اس کی گنتی کی تعداد جو ہے نا صرف 10 مرتبہ ہے۔ 10 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، اور چینی کو کسی بھی آٹے میں ملا کر، بادام کے پاؤڈر میں ملا کر، ناریل کے پاؤڈر میں ملا کر، کسی بھی چیز میں ملا کر چیونٹیوں کو آپ نے کھلا دینا ہے، اور اگر کوئی پاؤڈر نہ ملے تو ایسے ہی کھلا دیں۔ تو عمل شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر عمل کو پڑھ لیجئے، پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزید آپ نے کیا کرنا ہے۔ عمل کو پڑھ لیجئے۔ یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یا اللہ یا قادر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
إن شانئك هو الأبتر. اچھا دوستو، آپ لوگوں نے 10 مرتبہ یہ جو میں نے عمل آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا قادر، اور 1 مرتبہ سورہ کوثر، ٹھیک ہے، یہ 10 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا قادر سورہ کوثر، یہ 1 بار ہوگا۔ یا اللہ یا قادر سورہ کوثر، یہ 2 بار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے، اور چینی کے اوپر پھونک مار کر کسی بھی چیز میں مکس کر کے، آٹے میں مکس کر کے چیونٹیوں کو ڈال دینا ہے، اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ میں تیری اس ننھی سی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، اس کو کھلا رہا ہوں، اس کے بدلے تو میرا فلاں کام پورا کر دے، فلاں مقصد پورا کر دے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مقصد اٹکا ہوا ہوگا، پورا نہ ہو رہا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ چیونٹی جو ہے ایک بہت ہی پیاری مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو اس کے واقعے کا پتہ ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے چیونٹی کا۔ یہ بڑی برکت والی ہوتی ہے، ننھی سی مخلوق ہوتی ہے، لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمت نہیں ہارتی، جس کام کو لے کر چل پڑتی ہے اس کو پورا کر کے چھوڑتی ہے۔ اگر اپنی طاقت سے زیادہ کوئی اناج اٹھا لے، بار بار اس سے وہ گرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے گھر تک اس کو لے جاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی۔ تو یہ انسان کو اس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ اگر ایک چینٹی ننھی سی مخلوق ہمت نہیں ہار سکتی، اللہ پہ یقین رکھ کے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے اسی سے مدد مانگ کر اپنے ہر مقصد کو، ہر کام کو شروع کر لینا چاہیے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، قرآن اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ لینی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے تمام بھائی بہنیں دوست اس عمل کو خود بھی ضرور کر لیں گے، اور اپنے دوسرے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔